آج تک جہیز پر آپ نے بے شمار تقریریں سنی ہیں، سادگی کی شادیوں پر کوئی بات نئی نہیں ہوگی، آج نئی بات صرف ایک ہوگی، وہ کیا ہوگی؟ مجھے ایک لطیفے میں بیان کرنے دیجئے کہ ایک مسجد کے حوض میں کتا گر گیا، بدبو آنے لگی، کتا مر گیا، لوگوں نے جا کر مولوی صاحب سے کہا کہ بڑی بدبو آ رہی ہے، تو مولوی صاحب نے انہیں بتایا کہ 100 ڈول نکال کر پانی پھینک دو، پانی پاک ہو جائے گا۔ انہوں نے 100 ڈول نکالے، 200 ڈول نکالے، بدبو جاتی ہی نہیں۔ پھر وہ دوبارہ گئے عالم دین کے پاس، انہوں نے پوچھا کتا نکالا یا نہیں نکالا؟ پہلے لوگوں نے کہا جی کتا نہیں نکالا۔ انہوں نے کہا بے وقوفوں، پہلے کتا نکالو۔ آج جہیز، سادگی پہ، ان پہ یہ جتنی تقریریں ہیں سماجی اصلاح کے اوپر، معاشرتی اصلاح پر جتنی تقریریں ہو رہی ہیں، ساری تقریریں صرف بدبو کی شکایتوں کی ہیں۔ کتا نکالنا نہیں چاہتا کوئی شخص۔ آپ اگر کتا نکالنا چاہتے ہیں، کتا ایک ہی ہے دوستو، اور بہت سمپل کامن سینس اگر آپ یوز کریں، فمن رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، حدیث گائیڈ کر رہی ہے کہ آدمی جب برائی کو دیکھے، حرام کو دیکھے، غلط کو دیکھے، تو کامن سینس کیوں نہیں استعمال کرتے ہم لوگ؟ اپلائیڈ حدیث جیسے اپلائیڈ کیمسٹری، اپلائیڈ فزکس ہوتی ہے، ویسے اپلائیڈ حدیث کا بھی تو سبجیکٹ ہوتا ہے کہ جب برائی کو دیکھ رہے ہو، ایک شادی کا رخہ آ رہا ہے، کون ایسا شخص ہے جو یہ نہیں جانتا کہ یہ خوشی سے دینے اور لینے کے نام پہ دھوکہ ہو رہا ہے؟ کون نہیں جانتا؟ سب کو معلوم۔ کون نہیں جانتا؟ یہ 10%، ہارڈلی 10% امیر لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے دولت دے کر آزمایا، جو واقعی خوشی سے دیتے ہیں، واقعی خوشی سے خرچ کرتے ہیں، واقعی خوشی سے سینکڑوں لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، واقعی خوشی سے لاکھوں کا زیور دیتے ہیں۔ لیکن اس کو خوشی سے کہنا کتنا بڑا جرم ہے، میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ 10% خود غرض لوگ خوشی سے اس شادی کے ذریعے ہزاروں لاکھوں عورتوں، لڑکیوں کی دلوں میں حسرت پیدا کرتے ہیں۔ یہ خوشی ہے ان کی خوشی بیٹی کو خوش دیکھنا نہیں ہے، ہزاروں لاکھوں بیٹیوں کے دلوں میں حسرتیں پیدا کرنا ہے۔ ان کی خوشی یہ ہے، ہزاروں لاکھوں بیٹیاں آج جن کے باپ اور بھائی نہیں ہیں، کن راستوں پر جا رہی ہیں آپ جانتے ہیں، یہ خوشی ہے ان کی خوشی یہ ہے کہ ان کی بیٹی کے بھائی تو عیش کریں، لیکن ان ہزاروں لاکھوں لڑکیوں کی بھائی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، سب کچھ ماں باپ لٹا رہے ہیں، بے بسی سے دیکھ رہے ہیں، کنگال ہو رہے ہیں۔ پھر یہ بھائی جا کے جب کسی دوسرے گھر میں شادی کرتے ہیں، اس گھر کو بھی ویسے ہی کنگال کرتے ہیں جیسے ایک بہنوئی نے، ایک داماد نے ان کے گھر کو کنگال کیا۔ حیدرآباد کے لوگ انتہائی خوددار، شریف اور مرد ہیں۔ ساری دنیا گھومنے کے بعد مجھے کوئی ایسا انسان نہیں ملا جو یہ کہے کہ ہاں میں نے جہیز لیا ہے، ہاں ہم نے فرمائش کی ہے۔ سارے شریف لوگوں کے والدین سب نے یہ کہا کہ ہم نے جہیز نہیں مانگا، ہم نے کہا کہ جو بھی دینا ہے اپنی بیٹی کو خوشی سے دے لو۔ دوستو، بہتر ہے مطالبہ کرنے والا، وہ لسٹ بھیجنے والا بہتر ہے اس آدمی سے جو کہہ رہا ہے کہ ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے، خوشی سے دے دو۔ اس سے بڑا بدتر مطالبہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ جو کہہ رہا ہے خوشی سے دے دو، جو کہہ رہا ہے معیاری شادی دے دو۔ اللہ کے رسول کا کیا معیار تھا میں جاننا نہیں چاہتا، مجھے میرا معیار چاہیے۔ تو دوستو، مولانا چونکہ تشریف لے جا رہے تھے، اس لیے میں نے عرض کر دیا کہ ہر ایسی شادی جس کے رخہ کھولنے کے بعد آپ کو لڑکی والوں کی طرف سے کھانا نظر آئے، سمجھ لیجئے، انڈرسٹوڈ ہے کہ اس میں خوشی سے ایک پلنگ تو ہوگا، کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ ایسی شادی کا رخہ جو میرے رسول کے طریقے پر نہ ہو رہی ہو، اس شادی کے رخے کو ہاتھ میں لینے کے بعد اگر آپ کی زبان سے یہ نہ نکلا کہ معافی چاہتا ہوں یہ میرے نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، میں نہیں آ سکتا، تو بخدا آپ دین کے ساتھ، اپنی آخرت کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی، بہت بڑی زیادتی کر رہے ہیں۔ اتنی دعوتیں کھائی ہیں، یہ دیکھے بغیر کہ دعوت کھلانے والے کا مال کہاں سے آیا ہے۔ قرضوں سے لایا ہے، سود پر لایا ہے، لینڈ گریبنگ سے لایا ہے، جھوٹ سے لایا ہے، رشوت سے لایا ہے۔ کہاں سے لایا ہے؟ کھانے والا ایک اس جانور کی طرح جو کھیت میں چرتا ہے، سر اٹھا کے نہیں دیکھتا کس کی باؤنڈری ہے، کس کی حد میں داخل ہو رہا ہے، اس کو کھانے سے غرض۔
سالہ سال دعوتیں کھانے کے بعد جو حرام گیا ہے پیٹ میں، اس کا سب سے بڑا اثر یہ ہوا حرام و حلال کا امتیاز ختم ہو گیا، ضمیر مر گیا، احساس مر گیا۔ ابھی 10-15 سال کے بعد اس سے بدترین سچویشن ہونے والی ہے، اللہ بچائے۔ آج آپ 12% ریزرویشن کی بھیک مانگ رہے ہیں، اس سے زیادہ برا وقت آنے والا ہے۔ دوستو ذرا گاؤں گاؤں چلیے۔ تو دوستو میں جہاں ریکویسٹ کروں، میں ریکویسٹ ایک ہی کر رہا ہوں، اپنے ضمیر سے پوچھ کے بولیے یس صحیح بات ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہے تو دنیا انقلاب نہیں لائے گی، انقلاب آپ لائیں گے۔ اور آپ یقین مانیے جو محنت ہم نے کی ہے، اگر یہ محنت ہم غیر مسلموں میں کرتے پتہ نہیں کتنے لوگ ایمان لا لیے ہوتے آج۔ لیکن ان مسلمانوں میں ہم مستقل جو محنت کر رہے ہیں، انتہائی دکھ ہوتا ہے، کوئی کھانا چھوڑنے تیار نہیں ہے۔ ہر آدمی اقرار کر رہا ہے کہ یقیناً جوڑا غلط ہے، جہیز غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں۔ کھانا چھوڑنے علماء تیار نہیں ہیں، دانشور تیار نہیں ہیں، عوام تیار نہیں ہیں۔ کیوں؟ وہ جو سالہ سال سے کھاتے آ رہے ہیں اس کا اثر کچھ تو ہوگا، ان کا ضمیر مر چکا ہے۔ آپ کے ضمیر کی آواز آج زندہ ہونی چاہیے۔ دوستو پہلا کام آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ قرآن میں ایک لفظ آیا ہے اکثریت، کیونکہ سب سے پہلا جو سائیکالوجیکل آبسٹیکل ہے لوگوں کے سامنے کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ پرابلم ہے۔ اکثریت جب تک کے ساتھ نہیں چلے گی ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ قرآن 200 جگہ پر یہ بات کہتا ہے دوستو، اکثرہم لا یؤمنون، اکثرہم فاسقون، اکثرہم لا یشکرون۔ اکثریت ایمان نہیں لائے گی، تم مائنورٹی میں اگر رہ کر انقلاب لا سکتے ہو تو لاؤ، ورنہ سب کا اگر انتظار کرو گے تو ساری زندگی رام چندر جی اور سیتا کی طرح شادیاں کرتے رہو گے تم، محمد الرسول اللہ کی شادی نہیں ہو سکتی۔ اکثریت سے منور رانا نے کیا خوب بات کہی تھی، بس تو میری آواز سے آواز ملا دے، پھر دیکھ کہ اس شہر میں کیا ہو نہیں سکتا۔ دوستو میں میری بات کہنے سے پہلے کچھ اور مغالطے غلط فہمیاں دور کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ مذہب کے حوالے سے بات مت کیجیے، یہ سوشل پرابلم ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ غربت کا پرابلم ہے، لوگ کہتے ہیں یہ ایجوکیشن کا پرابلم ہے۔ دوستو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین میں، مذہب میں، قرآن میں، سنت میں غربت کا کوئی علاج نہیں ہے۔ پھر کیسے ممکن ہوا کہ وہ ایک کھجور کے محتاج لوگ، ایک ایسا وقت آ گیا کہ زکوٰۃ ڈھونڈنے نکلتے تھے، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ غربت ساری دنیا اس کا شکار ہے۔ کیا کون سا طریقہ تھا؟ ہم صرف اور صرف حلال و حرام کے پیرائے میں بات کریں گے، ہم صرف اور صرف اللہ کے رسول کی سنت کے اوپر بات کریں گے کہ جو اس سنت صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے دیکھا ہو، اس حدیث کے مطابق ہاتھ یہاں باندھیں، یہاں باندھنے پر تو جنگیں مسجدیں الگ۔ پھر النکاح من سنتی، نکاح بھی تو میری سنت ہے۔ آج یہ بات ہو گئی ہے کہ تمام لوگ دوسری سنتوں کے لیے مسجدیں الگ کر رہے ہیں، چہروں الگ ہیں، کپڑوں کے رنگ الگ ہیں، لیکن سارے کون کہتا ہے مسلمانوں میں اجتماع نہیں ہے، اتحاد نہیں ہے، اجماع نہیں ہے؟ کون کہتا ہے؟ نہیں دوستو، سب میں یہ اتحاد ہے، سب میں یہ اجماع ہے کہ ہم ہر سنت پہ عمل کریں گے، نمازوں کی، وضو کی، غسل کی، ڈھیلے کی، ہر سنت پر عمل کریں گے۔ نکاح کی سنت کو سارے مل کے توڑیں گے سوائے 5 to 10% لوگوں کے۔ آج بریلوی کی، آج یہ اتنا بڑا شادی خانہ ہے، آئیے روزانہ، آج بریلوی کی شادی ہوتی ہے، کل یہیں دیوبندی کی ہوتی ہے، پرسوں یہاں پر ہی اہل حدیث کی ہوتی ہے۔ کیا ہوئی وہ سنت سے محبت جس کی وجہ سے مسجدیں الگ کر رہے ہیں آپ؟ کیا ہوئی وہ سنت جس کی وجہ سے ایک دوسرے کو کافر، مشرک، بدعتی، فاسق کیا نہیں کہتے؟ ہم کو مودی وغیرہ نے کبھی اسلام سے خارج نہیں کیا، لیکن یہ ہمارے اپنے لوگ ہم ایک دوسرے کو اسلام سے خارج کر رہے ہیں۔ اور ہم متحد ہیں کہ جس سنت کو اللہ کے رسول نے کہا میری سنت ہے، ہم اس کو نہیں مانیں گے، باقی بیٹھ کے پینے کی سنت، پانی پینے کی سنت کو مانیں گے، باقی 8 رکعت 20 رکعت کی سنت کو مانیں گے، اللہ کے رسول کے نکاح کی سنت کو نہیں مانیں گے۔ دوستو اب آپ یہاں سے اپنے ضمیر کے آواز پر بولیے، کیا ایسی شادی میں شرکت کر کے ایسے نظام کو مضبوط کرنا چاہیے؟ جزاک اللہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ شریعت سے ثابت نہیں ہے، اور کھانا بھی موجود، کھانے کا ثبوت موجود ہے، جہیز کا ثبوت موجود ہے۔ دوستو ذرا اپنے ضمیر میں یہ
مقدمہ پیش کیجئے. ایسے صحابہ کے اگر کوئی واقعات ہیں بھی جن صحابہ کا نام تاریخ میں معروف نہیں ہے، ان کو دلیل بنانا اور رسول اللہ کے 11 نکاح، 4 بیٹیوں کے نکاح، حضرت عمر، حضرت علی، ان تمام کے نکاحوں کو چھوڑ دینا، یہ منافقت ہے یا صحیح ایمان ہے؟ کیا ان لوگوں کی شادیوں میں شرکت کرنا چاہیے؟ پھر ہم جہاں پر اجتہاد کی بات کرتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چور کے ہاتھ جب کاٹنے کا حکم دیا، قرآنی حکم ہے، اس کے باوجود سزا معاف کی. حضرت عمر نے جتنے انقلابات لائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ہٹ کے اس وقت کے حالات کے مطابق فیصلے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ زکوٰۃ وصول کروں گا اکیلا تنہا، اگر کوئی میرا ساتھ نہ دے، چاہے ایک رسی کیوں نہ ہو، میں اکیلا جہاد کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں منع نہیں کیا کہ زکوٰۃ نہیں دینے والے کو کوئی سزا دی جائے. ہم لوگ ہمارے خلفائے راشدین سے یہ سنت کیوں نہیں لیتے کہ اپنے حالات میں حالات کے مطابق فیصلہ کرو؟ اگر امام اعظم ابو حنیفہ، اگر امام شافعی، ابن تیمیہ آج زندہ ہوتے تو بخدا کیا یہ شادیوں میں شرکت کرتے؟ لوگ کہتے ہیں کہ جی فتاوی عالمگیری میں نہیں لکھا ہے، در مختار میں نہیں ہے، فتاوی نظیریہ میں نہیں ہے. دوستو سمپل ریزن ہے، امام اعظم کے زمانے میں فتاوی عالمگیری جس زمانے میں لکھی گئی، اس زمانے میں ان علماء کرام، ان ائمہ کرام اور ان فقہاء کرام کے ذہن میں یہ تصور بھی نہیں تھا کہ 500-600 سال کے بعد ہندوستان جو مشرکوں کا گڑھ ہے، وہاں 25 کروڑ مسلمان ہوں گے، اور یہ مسلمان بجائے سنت نکاح کے، بجائے حضرت علی و فاطمہ کے طریقے نکاح کے، جا کے ان کے بھگوانوں کے، ان کے اوتاروں کے شادیوں کے طریقوں کو اپنا لیں گے، بجائے ان کو اسلام کا دعوت دینے کے. یہ وجہ ہے کہ اس زمانے میں عورت سے ایک بیڈ دور کی بات ہے، بیڈ شیٹ بھی لینے کا تصور نہیں تھا. مجاہد الاسلام قاسمی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں ایک جگہ پہ، اگر لڑکے سے، مرد سے مہر کے علاوہ کوئی شخص زیادہ مانگے اور لڑکی کے باپ کو اس خوف سے دینا پڑے کہ اگر وہ نہ دے تو یہ رشتہ کینسل ہو سکتا ہے، تو یہ رشوت ہے اور رشوت حرام، اور لینے والا دینے والا دونوں جہنمی ہیں، اس کا لوٹانا واجب ہے کیونکہ یہ امانت. اور انہوں نے کہا کہ بجائے لڑکے سے مہر کے علاوہ کچھ مانگنے کے، الٹا لڑکی سے لینا، اور لڑکی کے باپ کو صرف اس خوف سے دینا پڑے کہ اگر نہیں دیں گے تو یہ کسی دوسرے گھر پہ جا کے بھیک مانگے گا، کسی دوسرے گھر پہ جا کے کھٹکا مارے گا. یہ جو مشاہدائیں ہیں بیچ میں، یہ لوگ ایسا ایکسائٹ کرتے ہیں کہ اگر تم نے اس لڑکے کو مس کر دیا تو پھر اس کے بعد یہ نعمت نہیں ملنے والی ہے، ایسا بھیکاری نہیں ملنے والا ہے، تو زیادہ ریٹ بڑھاتے جاتے ہیں. یہ دگنا حرام. دوستو میں جو پوائنٹ بولنا چاہ رہا ہوں، کیا ہم حضرت عمر ابو بکر صدیق کی اس سنت کو نہیں اپنا سکتے کہ آج کے حالات کو دیکھتے ہوئے آپ کا ضمیر نہیں کہتا کہ اس شادی میں شرکت کرنا ہے ایک بہت بڑے جرم کو دعوت دینا ہے؟ کیا ایسی دعوتوں میں شرکت کرنے آپ کو شریعت چاہیے؟ آپ کا ضمیر کیا کر رہا ہے؟ آپ کا احساس کیا کر رہا ہے؟ آپ کا ضمیر خود کیوں نہیں کہتا کہ یہ غلط ہو رہا ہے؟ دوستو یہ غلط ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ کیا اس سسٹم کو بند کرنے کے لیے ان کی دعوتوں کو ریفیوز کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ کیا آپ کریں گی؟ دوستو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کرنے کے کام، بڑے بڑے ایجوکیٹڈ اور انٹلیکچوئلس ہمارے درمیان میں ہیں، کہتے ہیں کہ یار یہ شادیوں کے پیچھے کیا پڑے ہو، امپاورمنٹ یہ کرو، ایجوکیشن یہ کرو، غریب بچوں کی شادیاں یہ کرو، عجیب عجیب الٹے مشورے دیتے ہیں. میرے دوستو جب تک شادیوں کو مکمل سنتائز نہیں کریں گے، ایجوکیشن ہو، امپاورمنٹ ہو، چاہے جو بھی ہو، گھاس پھوس ہیں، کچھ نہیں ہے. ایک مریض جس کو آپریشن کی ضرورت ہے، بجائے آپریشن کرنے کے اس کو پیناڈول کھلانے والی جو کام ہے وہ لوگ آج کرنا چاہتے ہیں کہ شادیوں میں کھانا نہیں رکے گا، جہیز نہیں رکے گا، ان کو اٹینڈ کرنا نہیں رکے گا. ضمیر کی تسلی کے لیے کبھی کوئی ایجوکیشن کے لیے 2000 روپے دے دیے، کبھی کوئی چھوٹے سے مدرسے کے 100 بچوں کو پڑھا لیے. دوستو پیشنٹ کو کینسر کے پیشنٹ کو آپریشن کرنا ہے، پیناڈول مت کھلائیے. اس کام سے بڑا کوئی کام نہیں ہے. اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ ایجوکیشن ہے اور امپاورمنٹ اور کئی چیزوں کے ذریعے اسلام کی خدمت کر رہا ہے، وہ اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہے.
پہلے اپنے گھر کی شادیوں کو صحیح کرو دوستو. اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ دعوت قبول کرنا سنت ہے، دعوت قبول کرنا ضروری ہے. یہ جھوٹ ہے دوستو. جتنی شدت سے اس بات کی تاکید ہے کہ دعوت کو قبول کرے، اتنی شدت سے دعوت کو ریفیوز کرنے کے بھی احکامات موجود ہیں. آپ خود بولیے کہ یہ دعوت قبول کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے. علماء سے بعد میں پوچھیں گے. ایک عالم تو یہاں بیٹھا ہے، التقویٰ ہاں ہونا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقویٰ یہاں ہے. عالم مفتی بعد میں پوچھیں گے، یہ عالم سے پوچھیے. دوستو یہ شرک ہے یا نہیں؟ میں بتاتا ہوں. آپ شرک کے نام پہ بھڑک اٹھتے ہیں. دوستو سب جانتے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، لیکن لوگ کیا کہیں گے؟ جب لوگ کیا کہیں گے کا سوال آیا، وہاں اللہ کیا کہے گا سیکنڈری ہے، وہاں اللہ کے رسول کیا کہیں گے سیکنڈری ہے. شرک اور کیا ہے؟ آپ اور میں اگر ان دعوتوں میں جانا بائیک آؤٹ کریں، لوگ کیا کہیں گے کا قصہ ہی ختم ہو جاتا. جب لوگوں کی نظر میں عزت اللہ کی دی ہوئی عزت سے کم ہو جائے، شرک اور کیا ہے دوستو؟ دوستو کیا یہ شرک کی طرف لے جانے والا راستہ ہے یا نہیں؟ کیا اس شرک کی ہمت افزائی کرنا چاہیے؟ کیا ان دعوتوں کو انکار نہیں کرنا چاہیے؟ میری بہنوں، میں آپ کی جنگ لڑ رہا ہوں. آپ کی پریشانیاں، گھر آپ کا بکتا ہے، سونا آپ کا بکتا ہے، آپ کی بیٹی سسرال میں اگر جہیز نہیں لاتی ہے، جو تکلیفوں سے گزرتی ہے، آپ کی نیندیں حرام ہوتی ہیں. یہ جنگ آپ کی ہے. آپ اگر خاموش بیٹھیں گی تو یہ مردوں کو شرم نہیں آئے گی، یہ مردوں کو احساس نہیں ہوگا، یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا. آپ بولیے یہ شرک ہے یا نہیں ہے؟ آپ بولیے یہ گستاخی رسول ہے یا نہیں؟ لوگ کہتے ہیں حد ہوتی ہے کہ جس کی جو استطاعت ہے کرنا چاہیے. یعنی کہ اللہ کے رسول کی جو استطاعت تھی انہوں نے کیا، میری جو استطاعت ہے میں کروں گا. یہ گستاخی رسول ہے یا نہیں دوستو؟ آپ کا ضمیر کیا کہتا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی وہ کلچر پرانا تھا، آج کا کلچر الگ ہے. اس گستاخ رسول کی دعوت میں کیا جانا چاہیے جو کہہ رہا ہے کہ میں اس کلچر پہ نہیں چلوں گا، میرا کلچر کچھ اور ہے؟ کیا اس کی دعوت میں آپ جا کے اللہ کے رسول کو یہ کہنا چاہتے ہیں یا رسول اللہ لکا جانی فدا لکا مالی فدا، لیکن میں آپ کی سنت کے کلچر پہ نہیں چلوں گا؟ آپ نکاح کے معاملے میں یہ شخص جو دعوت دے رہا ہے میں اس کے کلچر پہ چلوں گا. دوستو یہ گستاخی رسول ہے یا نہیں؟ گستاخی رسول اس سے بڑی کیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا. استغفر اللہ. چلیے مان لیتا ہوں میں، جتنے لوگوں نے جہیز فاطمی کے نام پر لیا ہے ان سے میرا ایک سوال ہے کہ جہیز فاطمی سے پہلے مہر علی ہے. کتنے لوگوں نے مہر علی پہلے پیش کیا؟ جو بے غیرت یہ کہہ کر لیتے ہیں جہیز فاطمی کہ اللہ کے رسول نے دیا ہے، ان سے کیوں نہیں پوچھا جاتا کہ مہر علی پہلے ہے اور مہر علی جہیز فاطمی کی رقم دونوں کا اگر ریشو دیکھیں، مہر کی رقم کا 10% جہیز نہیں ہوا ہو. آپ کو 10 لاکھ کی شادی چاہیے، دولہے کی اماں کی خواہش ہے، دولہے کی نانی کی خواہش ہے، یہ سارے بزرگوں کی خواہشیں ہوتی ہیں. ان سے کہیے ضرور خواہش پوری کریں گے. 10 لاکھ کا اگر 10 لاکھ کی شادی چاہیے، میرے انجینئر بچوں جو بیٹھے ہو، لڑکیوں، 10 لاکھ کے ریشو کے حساب سے کتنا مہر دینا چاہیے اس کو؟ زور سے 1 کروڑ. آپ کیوں نہیں پوچھتے؟ آپ ہر بات سر جھکا کے بلیک میل کیوں ہوتے ہیں؟ دوستو یہ رشوت ہے. مجھے ایمانداری سے بتائیے، اگر کسی سرکاری آفیسر یا رشوت پولیس والے کو آپ نے کہا کہ میں رشوت نہیں دے سکتا، آپ کا کام بننے کے چانسز کتنے % ہیں؟ ذرا زور سے بولیے، زور سے بولیے جی. اگر کوئی باپ یہ کہے کہ میں میری بیٹی کی شادی میں جہیز نہیں دے سکتا، میں کھانا نہیں کھلا سکتا، اس بیٹی کی شادی کے چانسز کتنے % ہیں؟ دیکھیے آپ گواہی دے رہے ہیں. کتنے ہیں؟ یہ رشوت ہے یا نہیں؟ تقدیر پر ایمان اگر تم نے لایا ہے تو تم دو گے بھی تو وہاں رشتہ ہوگا، تم نہیں بھی دو گے تو رشتہ ہوگا، اگر تقدیر پہ تمہارا ایمان ہے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہوگا، اگر اس کو منع کر دیا تو نہیں ہوگا. ایک صاحب کے گھر ان کی بہن کو رشتہ آیا، بچی ڈاکٹر ہے، بچہ MS امریکہ سے ہے. آپ کو معلوم ہے کتنا مانگا گیا ہے؟ صرف 2 کروڑ نیٹ کیش. 2 کروڑ نیٹ کیش، باقی معیاری دے دیجیے. دوستو یہ رشوت ہے یا نہیں؟
اب آپ کا ضمیر کی عدالت کیا کہتی ہے؟ اگر یہ رشوت ہے تو کیا اس رشوت کے نظام کو مضبوط کرنے والے کی شادی کا رخا قبول کرنا چاہیے؟ کیا آپ آج سے بائیکاٹ کریں گے؟ یہ لائے عمل ہے۔ اگر کسی نے رخا لے کے رکھ لیا اور اس شادی میں نہیں گیا تو اس سے بڑا بزدل کوئی نہیں ہے۔ دوستو، جس شخص کی شادی اللہ کی سنت کے مطابق نہ ہو لیکن وہ بچنے کے لیے، جیسے چور، ڈاکو، قانون کو توڑنے والے، کوئی ایک آدھی چیز کو اپنے ڈیفنس کے لیے، سعودی عرب میں ہم تھے کہ ساری بدماشی ہوتی تھی لیکن بدماشیوں سے بچنے کے لیے کنگ فہد اور کنگ عبداللہ کی تصویر لگا لیتے تھے، ویسے ہی بدماش آج ان شادیوں میں منگنی لڑکی کے باپ کے خرچے پر، کھانا لڑکی کے باپ کے خرچے پر، سب کچھ حرام اور ناجائز طریقے سے کر کے ولیمے کی سنت ایڈ کرتے ہیں دکھانے کے لیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ولیمہ۔ ایسے آدمی کا نکاح اگر مسجد میں ہو رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، اس کا نکاح اٹینڈ مت کیجئے، دھوکہ دے رہا ہے۔ شادی کے بعد جو شادی خانے جا رہا ہے مسجد سے، وہ شادی خانے جا کر جو حرام کاری کرے گا، وہاں آپ کی شرکت اس کو اطمینان دے دے گی کہ انہوں آئے تو تھے، مسجد میں تو آئے تھے۔ اس کے ولیمے کا بائیکاٹ کرو۔ خودداری کا تقاضا یہ ہے، اس کے ولیمے کا، اس کی جمعگی کا، اس کی چوتھی کا، اس کی شکل سے نفرت کرو۔ دوستو، یہ تمہاری بہنوں کو ارتداد پہ مجبور کر رہے، یہ تمہاری بہنوں کو برباد کر رہے۔ دوستو، یہ شادیاں کر کے آپ لوگ نہ بیٹی کا فائدہ کر رہے ہیں نہ داماد کا۔ اگر بیٹی یا داماد کو پیسہ چلے جائے تو کتنی اچھی بات ہے۔ آپ فائدہ کر رہے ہیں شادی خانے والوں کا، آپ فائدہ کر رہے ہیں باسمتی چاول والے کا، آپ فائدہ کر رہے ہیں گولڈ والے کا، آپ فائدہ کر رہے ہیں کپڑے والوں کا۔ یہ سارے مارواڑی، یہ RSS کے دشمن، یہ وہ دشمن ہیں جو آپ کے قوم کو برباد کر رہے ہیں۔ شادی خانے کو جو 2-2 لاکھ 4-4 لاکھ دے رہے ہیں، سنیے بات، شادی خانوں کے 2-2 4-4 لاکھ، یہ حیدرآباد میں تو خیر ہمارے بھائی ہیں، باہر پورے یہی لوگ ہیں، ان سے کیا فائدہ پہنچ رہا ہے؟ کتنے عبدالحمید ہیں آپ کے شہر میں بتائیے، کتنے ظہیر صاحب ہیں آپ کے شہر میں بتائیے۔ ایک شخص اٹھا، سال کے 12 مہینے اس کا لنگر کھلا رہتا ہے، اس کا دروازہ کھلا رہتا ہے، کوئی ضرورت مند وہاں سے نہیں جاتا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس شادی خانے کے اونر کے علاوہ ایسے اونر بتائیے جو قوم کے لیے پیسہ خرچ کرتے ہیں؟ کوئی نہیں ہے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں ظہیر صاحب کا، عبدالحمید صاحب کا، کہ جب حج ہاؤس میں ہمارا پروگرام کرنے کا اصل پروگرام وہاں تھا، کسی وجہ سے نہیں ہو سکا تو انہوں نے ہماری عزت رکھی اور یہ جگہ ہم کو دی۔ لیکن ایسے کتنے شادی خانے ہیں دوستو، یہ کروڑوں روپیہ اپنی بیٹی کو دیجئے، اپنے داماد کو دیجئے کاروبار کر کے، کیوں دشمنوں کو دے رہے ہیں آپ؟ دوستو، آخری بات، خدا کے لیے ایک مرتبہ پھر عہد کیجئے، اللہ کے رسول کے دشمنوں کی شادیوں کا اتنا سختی سے بائیکاٹ کیجئے۔ آپ جس شخص سے کہیں کہ میں شادی میں نہیں آؤں گا، وہ شخص جا کے 10 لوگوں سے کہے کہ یہ داڑھی کاٹنے والا، یہ داڑھی منڈا، یہ جس کے بھائی کی شادی پہ لاکھوں خرچہ ہوئے، یہ جس کے بیٹی کی شادی پہ اتنا خرچ کیا، آج ہم سے کہہ رہا ہے کہ ہماری شادی میں نہیں آئے گا۔ ایسا بولنے دیجئے لوگوں کو۔ جب آپ کی کامیابی ہے، جا کے 10 لوگوں کو بولے گا، وہ 9 لوگ آپ کو گالی دیں گے۔ یہ گالی سننا نبیوں کی سنت، یہ گالی سننا صحابہ کی سنت۔ 10 میں سے 9 گالی دیں گے، ایک آدمی کہے گا کہ آپ نے بات صحیح کی، وہ آدمی ہمارا ساتھ ہے۔ دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی تھے، بعض صحابی شراب پیتے تھے، سود لیتے تھے، جب توبہ کی انہوں نے تو اللہ نے صرف ان کو معاف نہیں کیا، سابقہ گناہوں کو نیکیوں میں بدلا۔ لوگوں سے بولیے کہ ہاں میں جہیز لیا تھا، ہاں میں ایسی شادیوں میں شریک ہوتا تھا، مجھے علم نہیں تھا کہ میرے نبی کے دشمنوں کا طریقہ ہے یہ، میں آج سے میرے نبی کے طریقے پہ چلنا چاہتا ہوں۔ اگر میں نے ظہر نہیں پڑھی تھی تو کیا مجھے اثر نہیں پڑنا چاہیے؟ اگر میں کل تک شراب پیتا تھا تو کیا آج مجھے چھوڑنے کا حق نہیں ہے؟ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ شراب نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ کل تک آپ شراب پیتے تھے۔ کیا آپ ایسے لوگوں کا ساتھ دیں گے؟ دوستو، آج کے بعد سے جو بھی شادیوں میں شرکت کرے گا، ایسی شادیوں میں وہ ابو جہل اور ابو لہب کا ساتھی ہے۔ اس کے منہ پہ کہو تم ابو جہل ابو لہب ہو، تم PhD ہو، تم MA ہو، لعنت ہے تمہاری ڈگری پر کہ تم اپنے نبی کی سنت قائم نہیں کر سکتے۔ تم اس دنیا میں پولیٹیکل طریقے سے، ایجوکیشن کے ذریعے سے، امپاورمنٹ کے ذریعے سے انقلاب لانا چاہتے ہو، احمقوں کی جنت میں رہتے ہو۔ دوستو، یہ بتائیے کہ یہ بارات کہاں سے آئی؟ یہ
خالہ کے یہ بڑے بھائی کے داماد کا پورا خاندان جمع ہونا، بڑی بہن کی بہو کا پورا مائکہ جمع ہونا۔ جب حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہونے والا تھا، شادی کی بات چیت تھی، بالخصوص میرے جو ایسے شادی خانوں میں شادی کرنے والوں کی جو کیپیسٹی رکھتے ہیں وہ حضرات توجہ سے سنیں، اور ایسی شادیوں کو دیکھ کر وہ بنڈا گوڑا اور بارکس میں بھی 50,000 روپے کا شادی خانہ لینا ضروری سمجھتے ہیں، وہ سنیں غور سے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی کی بات چیت کے وقت ابو طالب کے گھر میں ابو لہب بھی موجود تھا، ابو جہل بھی موجود تھا۔ ابو لہب نے ایک بات کہی کہ بھتیجے، عربوں میں ہمارا نام بدنام مت کرو، بھتیجے ہمارا نام بدنام مت کرو۔ وہ دشمن اسلام، وہ دشمن محمد رسول اللہ کیوں کہہ رہا تھا یہ بات؟ کیونکہ اس وقت عربوں میں 4 دن کے ولیمے کھلانا، ایک ہفتہ 7 دن کے ولیمے کھلانا میٹر آف ڈگنیٹی تھا۔ مہر پے کرنے کے مقابلے کمپٹیشن کرنا، یہ ڈگنیٹی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فائنینشیل کنڈیشن تھی 0 تھی، اور حضرت ختیجہ ریچسٹ بزنس وومن آف مکہ دیٹ ٹائم، اور ان کے لحاظ سے جو رشتہ جانا چاہیے، ابو لہب کو یہ حسد، یہ جلن، یہ تکلیف کہ محمد کا رشتہ کیسا گیا اتنی امیر عورت، تو وہ تانا مارتا ہے کہ تم 4 دن کے دعوتیں نہیں کر سکو گے، ہمارا نام بدنام مت کرو۔ اللہ کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے کیسے اس غربت کو تبدیل کیا، فرمایا کہ شادی کا کھانا صرف ایک، وہ ہے ولیمہ۔ پہلے دن کرنا حق، دوسرے دن نیکی، تیسرے دن دکھاوا۔ اگر ابو جہل اور ابو لہب زندہ ہوتے تو آج محمد رسول اللہ پہ ہنستے کہ دیکھو تمہاری امت شادی کے معاملے میں ہم کو فالو کرتی ہے، دیکھو تمہاری امت 4 دن کے یہ منگنی، یہ سانچک، یہ ریسپشن ڈے، پھر ولیمہ ڈے، پھر جمعگی ڈے۔ دوستو یہ 4 دن کی شادیاں ابو جہل اور ابو لہب کی تخلیق تھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق صرف 1 دن کی ہے۔ آپ لوگ بآواز بلند بولیے کہ آپ کس کے راستے پر جانا چاہتے ہیں، 4 ڈے سیلیبریشن اور 1 ڈے سیلیبریشن؟ اور جو لوگ 4 دن کے شادی کے رخے دے رہے ہیں، کیا ان کی شادی کا رخہ قبول کرنا چاہیے؟ اگر آپ کا یہ فیصلہ ہے کہ نکاح من سنت، اللہ کے رسول کی سنت کو قائم کیے بغیر غربت اور افلاس دور نہیں ہو سکتا، بھائیاں لٹتے رہیں گے۔ ایک جٹھانی کی شادی کتنا بڑا فتنہ پیدا کرتی ہے۔ اگر جٹھانی اپنی بیٹی کی شادی میں 15 لاکھ خرچ کرتی ہے تو دیورانی کو اپنی بیٹی کی شادی میں کتنے پیسے کی ضرورت ہے؟ اس سے 1 لاکھ زیادہ۔ آپ کی بیٹی، اگر آپ نے آج یہ فیصلہ کر کے اٹھا کہ میں میری بیٹی کی شادی مکمل سنت کے مطابق کروں گا، اور بیٹی کو اگلے گھر جانے کے بعد پتہ چلے اس گھر کی جٹھانی نے 25 لاکھ خرچ کر کے آئی ہے، اس گھر کی ننند کی شادی کی 20 لاکھ کا خرچ ہوا ہے، آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ پروسٹیٹیوشن کا بڑھتا ہوا ریٹ، یہ غیر مسلموں سے شادیوں کا بڑھتا ہوا ریٹ، ارتداد، لوگ کنورٹ ہو رہے ہیں دوسرے مذہب کے اندر۔ دوستو شام ہو جائے گی اگر بیان کروں، ان کو ختم کرنا ہے تو ہمارا پہلا قدم سوشل ریفارم سوسائٹی کا ساتھ دیجئے، اور آج یہ عہد کر کے اٹھیے کہ سب سے پہلا قدم شادیوں کا رخہ جب آئے گا ہم اس کے منہ پہ کہیں گے معافی چاہتا ہوں۔ یہ کہے بغیر اگر کوئی چاہتا ہے کہ یہ بائیکاٹ نہیں ہوگا، کیا آپ تیار ہیں اس کے لیے کہ منہ پہ کہیں گے؟ میں یقین دلاتا ہوں آپ کو، آج آپ 1000 ہیں، 2-3 سال ہمارا ساتھ دیجئے، حیدرآباد وہ ہندوستان میں پہلا شہر ہوگا جہاں پر سے کم 1 لاکھ لوگ اٹھیں گے۔ جہیز، دعوتیں، مجرے، گانے، غزلیں، یہ تمام کے پیدا کرنے والے ہم حیدرآبادی ہیں، اس کو ختم کرنے والے بھی ہم ہوں گے۔ دوستو جب شادی کا رخہ آئے اس کا بائیکاٹ کرنا یہ لاہے عمل ہے۔ دوستو کیا آپ کا ضمیر کہتا ہے کہ ایسی شادیوں کا بائیکاٹ ہونا چاہیے؟ میں ریکویسٹ کر رہا ہوں، پلیز جو لوگ اس بائیکاٹ کا ساتھ دینا چاہتے ہیں، جو واقعی نفرت کرتے ہیں ان سی شادیوں سے، ایک بار کھڑے ہو کر اپنے بازو والے بھائی سے ہاتھ ملائیں
اور یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہر ایسی شادی کا بائیکاٹ کریں گے. میرے ساتھ بولیے دوستو, ہاتھ ملا اپنے بازو والے بھائی کے ساتھ. انشاءاللہ آج کے بعد ایسی شادیوں کی رخا دعوت نامے کو قبول نہیں کریں گے جو اللہ کے سنت سے بغاوت کرتے ہو. جزاکم اللہ خیر, جزاکم اللہ خیر. میں میری بہنوں سے درخواست کرتا ہوں کہ ہاتھ اٹھا کر کہیں کہ ہم ایسی شادیوں کا بائیکاٹ کریں گے, چاہے دیورانی لوٹے, چاہے جٹھانی ناراض ہو, ہم انشاءاللہ تعالی بائیکاٹ کریں گے. جزاکم اللہ خیر.